فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد ہوا معصومین سے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ آپ طلب کریں علم کو مہد سے یعنی گود سے قبر تک۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر جو ہے مقرر نہیں کی گئی کہ جو ہے انسان بچپنے میں ہی علم حاصل کرے گا یا جوانی میں ہی۔ علم حاصل کرنے کی کوئی جو ہے مدت یا کوئی زمانہ مقرر نہیں ہے۔ گود سے علم حاصل کرنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو قبر تک جاتا ہے۔ قبر میں بھی جب ہمیں اتارا جاتا ہے تو ہم سے کہا جاتا ہے اسمع افہم، کہ سنو اور سمجھو۔ تو یہ مرحلہ جو ہے جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارا ایک کیمپ ہے، ہم نے جو آرگنائز کیا ہے کارگاہ علمی کے عنوان سے، علمی اور تعلیمی کیمپ ہے۔ اس علمی اور تعلیمی کیمپ میں آج کی جو ضروریات ہیں، آج کی جو حاجت ہے اور آج جو جس چیز کی واقعی ضرورت ہے ان موضوعات کو ہم نے لیا ہے، جس میں سے پہلا موضوع جو ہمارا یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیسے کریں۔ آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ہم فکر مند ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، وہ بھی تربیت ہر طریقے کی نہیں بلکہ اسلامی تربیت، اسلام کے اعتبار سے اپنے بچوں کی کیسے تربیت کریں، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کا راستہ کیا ہونا چاہیے، کس انداز سے وہ تربیت ہونی چاہیے۔ تو پہلا موضوع ہمارے کیمپ کا یہ ہوگا۔ اس کے بعد اپنے بچوں اور عورتوں کو آج کے زمانے میں ان کی ذمہ داریوں سے کیسے آگاہ کریں۔ یہ سب سے بڑا اور اہم موضوع ہے کہ آج ہم غفلت کا شکار ہیں، زیادہ تر اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ تو ہم اس کیمپ میں بتانا چاہیں گے کہ ہماری عورتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہماری خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے بچوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے نوجوانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے بوڑھوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اپنے اندرونی اور بیرونی دشمن کو پہچاننے، کس طریقے سے پہچانے، ہمارے اندر بھی دشمن ہے، ہمارے باہر بھی دشمن ہے، اور دشمن شناسی یعنی دشمن کو پہچاننا ایک بہت اہم چیز ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم موضوع جسے کہا جا سکتا ہے کہ ممبر پر کوئی بھی واعظ و نصیحت کر سکتا ہے یا اس کی کچھ شرائط ہے، یہ بھی ہم کیمپ میں سیکھیں گے کہ آج یہ جو ممبر ہے اس پر کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی بول سکتا ہے یا نہیں، اس کی کچھ کنڈیشنز ہوگی، اس کی کچھ شرائط ہوگی، وہ تمام چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اور شیعت میں مرجعیت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، یہ بھی موضوع ڈسکس کیا جائے گا۔ اور تعلیم و تربیت کا اسلام میں کیا مقام ہے، اسلام کیا کہتا ہے تعلیم کے بارے میں، اسلام کیا کہتا ہے تربیت کے بارے میں، یہ تمام موضوعات ہیں جو انشاءاللہ وہاں پر اس کیمپ میں ڈسکس کیے جائیں گے۔ ہمارے مہمان علماء میں سے دہلی سے آ رہے ہیں مولانا قاضی عسکری صاحب، اور لکھنؤ سے آ رہے ہیں مولانا آغا اختر عباس جون صاحب، اور حیدرآباد سے آ رہے ہیں مولانا آغا منور حسین صاحب، اور دہلی سے آ رہے ہیں مولانا جنان اصغر مولائی صاحب۔ یہ ہمارے 4 مہمان علماء رہیں گے، اور مقامی علماء بھی ہیں جن میں مولانا محمد حسن دانش صاحب قبلہ ہیں، مولانا جو ہے سید حشمت علی صاحب زیدی صاحب ہیں، مولانا منتظر حیدر قمی صاحب ہیں، اور میں خود ہوں۔ یہ اتنے افراد ہوں گے۔ 13 نومبر بروز اتوار، 13 نومبر بروز اتوار صبح 8 بجے سے لے کر رات میں 8 بجے تک یہ کیمپ چلے گا۔ پورا دن جو ہے کیمپ ہوگا، صبح 8 بجے سے لے کے رات میں 8 بجے تک، جس میں یہ تمام علماء اپنے اپنے لیکچر دیں گے، اپنے اپنے بیانات دیں گے۔ اور اس کیمپ میں صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، یہ تمام چیزیں ہوں گی، شام کی چائے وغیرہ، جتنے انتظامات ہو سکتے ہیں ہم سے ممکن ہوگا تمام انتظامات انشاءاللہ ہم وہاں پر کریں گے۔ اور جن افراد کے تقریباً تمام افراد کی ضرورت ہے، تو تمام افراد کو کوشش یہ کرنی چاہیے، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ اس کیمپ میں شریک ہو۔ وروڑا میں ایڈریس جو ہے اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، پوسٹر یہاں پر ہم لگا دیں گے۔ تو وروڑا میں ایک لان ہے، بالاجی لان، اس لان پہ جو ہے صبح سے لے کر رات تک کا پروگرام ہوگا۔ آپ تمام افراد جو ہے اس میں انشاءاللہ شریک ہو، مستفید ہو، اور اپنے امام زمانہ کے لیے اپنے ناظرین کو تیار کریں، آمادہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے ذکی حسن کے اب دھیرے دھیرے ہم نے اس کو آگے بڑھایا اور وروڑا لے کر آئے کیمپ میں، تاکہ راجورا، برہم پوری، چندر پور اور ہنگل ناٹ وغیرہ کے مومنین بھی اس سے استفادہ کریں۔
تو اس لیے ہم نے اس کو وروڑا لے کر آیا تاکہ یہاں کے تمام مومنین آ جائے، اور اس کو آگے بڑھایا، خواتین کے لیے بھی کیا، بچوں کے لیے بھی کیا، اور جو ہے تمام افراد کے لیے کیا۔ پہلے ہم جو ہے اچل پور میں ہم نے 2 کیمپ کیے۔ اچل پور میں وہاں کا موضوع الگ تھا، وہاں کا موضوع یہ تھا نوجوانوں کے جو مسائل ہوتے ہیں جنسی مسائل، ان کو ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیا تھا۔ تو وہاں پہ ہم نے صرف جو ہے جوانوں کو مدعو کیا تھا جن کی عمر جو ہے وہ 16 سال سے لے کر 24 سال تک تھی، تو صرف جوانوں کو لے گئے تھے۔ لیکن اب جو ہے موضوعات کچھ الگ ہیں، اور اس میں تمام عموم مومنین اور مومنات سے دعوت دی گئی ہے کہ وہ تمام افراد آئیں اور اس میں استفادہ کریں۔ جی ہر سال تقریباً 7-8 سال سے ہم برابر اس کیمپ کو انجام دے رہے ہیں، اور برابر ہو رہا ہے۔ موضوعات الگ الگ ہوتے ہیں اور جگہ الگ الگ ہوتی ہے۔ اس مرتبہ ہم نے وڈودرا کو کیا ہے۔ آپ لوگ دعا کریں، بزرگوں کی دعا شامل آ رہے کہ ہمارا یہ پہلا کیمپ نہ ہو یہاں کا، انشاءاللہ اس کو آگے بڑھایا جائے اس طریقے سے آگے، اور بھی جو ہے علمی کام جو ہے یہاں پر کیے۔ ہاں الحمدللہ رزلٹ کافی اچھے ہیں۔ جو ہم نے کیمپ کیا تھا جو نوجوانوں کے جنسی مسائل، اس کا رزلٹ بہت زبردست تھا، اس طریقے سے کہ جب بچہ جوان ہوتا ہے مثلا 16 سال کا 17 سال کا، تو کچھ ایسے مسائل اسے درپیش آتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے ڈسکس نہیں کر پاتا، اور ماں باپ جو ہے وہ جوانوں سے ڈسکس نہیں کر پاتے، تو دونوں طرف سے خاموشی ہوتی ہے اور مسائل اس کو آتے ہیں۔ تو ہم نے وہاں پر جا کے ایک دم اوپنلی وہاں پہ ان مسائل کو ڈسکس کیا، تو کافی بچوں نے استفادہ کیا، اور جو ان کی مشکلات تھی، جو ان کے سوالات تھے، وہ تمام کے تمام وہاں پر جا کے سولو ہوئے۔ نہیں کتابیں وغیرہ تو نہیں ہوگی، لیکچر ہوگا صرف جو ہے۔ آج کے زمانے میں کیا ہے، ہمارا پیرنٹس کا زیادہ دھیان بچوں کے انگلش کا کم ہے، اور تھوڑا سی باقی اس کی جگہ اس اچھی جگہ پہ پہنچے ہو وہاں پر جانا چاہتے ہیں، اس لیے اس پرکار کا بھی کچھ گائیڈنس رہنا چاہیے ہمیں ایجوکیشنل۔ نہیں ایک ہمارا جو ہے کتاب کا بک کا بھی اسٹور رہے گا، وہاں پر بک لگائی جائے گی، تو آپ کو جس بھی طریقے کی بک وہاں پر ہوگی آپ دیکھیے گا وہاں پر آ کے کہ کس طریقے کی بک کی آپ کو ضرورت ہے، ہندی میں، انگلش میں اور اردو میں، تینوں زبانوں میں انشاءاللہ وہاں پہ بک ہوگی، تو آپ جو ہے بک کی بھی وہاں پہ اگر کسی کو احتیاج ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ مریم جو ہے ایک ادارہ ہے جو لکھنؤ سے چلتا ہے، جس کی میگزین منتھلی آتی ہے، اس کا بھی ایک اسٹال رہے گا وہاں پہ جو خواتین کے لیے مخصوص ہے۔ امفال فاؤنڈیشن اور ایک انفال فاؤنڈیشن ہے جو تعلیم پر کام کر رہا ہے، بامبے کا ایکچولی فاؤنڈیشن ہے، وہ انفال فاؤنڈیشن والے بھی ہمارے کیمپ میں آ رہے ہیں، وہ بھی اپنی باتوں کو وہاں پر بیان کریں گے، اور جو ان کے کام کر رہے ہیں وہ اپنے کام کرنے کے طریقے کو اور کس طریقے سے جو تعلیم میں آگے بڑھا جا سکتا ہے، کیسے استفادہ کیا جا سکتا ہے، وہ چیزیں بھی وہاں پر بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ جی میں ناگپور سے تعلق ہے، جی ٹوٹل علمی ہے اور کوئی